السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرب ممالک اور مسلم ممالک اتنی بے غیرتی کا مظاہرہ کریں گے، قطر پر حملہ ہونے کے باوجود بھی وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پائیں گے، اس کی امید نہیں تھی۔ قطر میں ہونے والا مسلم ممالک اور عرب دیشوں کا سربراہی اجلاس اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کی تقریر بھی ہو چکی ہے۔ مسلم ممالک کے جو سربراہان ہیں وہ اپنے اپنے ملک بھی واپس جا چکے ہیں، لیکن کوئی رزلٹ سامنے نہیں آ سکا۔ جب 14 اور 15 ستمبر کو میٹنگ ہوئی قطر میں، تو پوری دنیا کی نظر تھی قطر کی راجدھانی دوحہ میں ہونے والی میٹنگ پر، کیونکہ اس میٹنگ میں تقریباً تمام عرب دیش کے سربراہ بھی موجود تھے اور تمام مسلم ممالک کے سربراہ بھی موجود تھے۔ مسلم ممالک کی جو تنظیم ہے ان کو آپ 3 خانوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک سب سے بڑی مسلمانوں کی تنظیم ہے جس کو اسلامی تعاون تنظیم کہا جاتا ہے، یعنی OIC۔ اس میں تمام مسلم ممالک شامل ہیں اور اس کے ممبرز کی تعداد 57 ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ممالک کو اس میں آبزرور اور مبصر کا درجہ بھی حاصل ہے، اور نمبر کے اعتبار سے، فگر کے اعتبار سے یونائٹڈ نیشن کے بعد یہ دنیا کی دوسری سب سے بڑی تنظیم ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پاور میں، اثر و رسوخ میں اس کا کوئی نمبر نہیں ہے، کیونکہ یونائٹڈ نیشن کے بعد اثر و رسوخ میں یورپین یونین کا نمبر ہے، پھر نیٹو کا نمبر آتا ہے، یا پھر دوسری عالمی تنظیمیں ہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا زیادہ اثر و رسوخ ہے OIC کے مقابلے میں۔ بہرحال مسلم ممالک کی ایک دوسری تنظیم ہے جس کو عرب لیگ کہا جاتا ہے، اور عرب لیگ میں جتنے ممبرس ہیں وہ تمام کے تمام مسلم ممالک ہی ہیں، لیکن تمام مسلم ممالک نہیں ہیں، جیسے پاکستان، ترکی، یہ سب عرب لیگ کا ممبر نہیں ہے، کیونکہ عرب کا خطہ اس میں شامل نہیں ہے۔ تو یہ دوسری مسلمانوں کی اہم تنظیم ہے، اور عرب لیگ کے ممبران کی تعداد بھی تقریباً 25-26 سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں کی تیسری عالمی تنظیم ہے جس کو گلف تعاون کونسل کہا جاتا ہے، یا خلیج تعاون کونسل۔ گلف کونسل میں بھی 6 ممالک ہیں، جس میں سعودی عرب ہے، قطر ہے، متحدہ عرب امارات ہے، کویت ہے، بحرین ہے اور عمان ہے، اور یہ خلیج کے 6 ممالک اس کے ممبرس ہیں۔ تو قطر میں جو 2 دنوں کی میٹنگ ہوئی، ان 2 دنوں کی میٹنگ میں OIC کی بھی سربراہی تھی، اس کے علاوہ عرب لیگ کی بھی مکمل طور پر اس میں حمایت تھی، اور گلف کی بھی حمایت تھی۔ تو اوپر سے لے کے نیچے تک تینوں تنظیموں کے زیر انتظام، زیر حمایت یہ اجلاس ہوا، اور امیر قطر خود موجود رہے۔ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان اس میٹنگ میں موجود تھے، ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان اس میٹنگ میں موجود رہے، پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف تھے، متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان اس میٹنگ میں موجود رہے، اس کے علاوہ ایران کے صدر یا ملیشیا کے وزیر اعظم ڈاکٹر انور ابراہیم۔ تو جتنے ملکوں کے سربراہان ہیں وہ سب اس میٹنگ میں نظر آئے۔ آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں، کچھ ایسے دیش ہیں جس کے ذمہ داران نہ آ سکے ہوں گے۔ اب پوری دنیا کو امید یہی تھی کہ یہ جو میٹنگ ہو رہی ہے قطر پر حملے کے بعد ہو رہی ہے۔ 9 ستمبر کو اسرائیل نے قطر کے دوحہ میں حماس کے ٹھکانوں پر حملہ کر دیا تھا، اور اس حملے کے بعد قطر نے فوری طور پر کہا تھا کہ وہ اسرائیل کو جواب دے گا، اس کی خود مختاری پر حملہ ہے، سورنٹی پر اٹیک ہے، اور اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ پوری دنیا کو یہی لگ رہا تھا کہ قطر کا امریکہ کے ساتھ اتحاد ہے، امریکہ نے قطر کی سیکورٹی کی ذمہ داری لے رکھی ہے، اس لیے قطر ضرور جواب دے گا۔ اس کے بعد دوسرے مسلم ممالک کے سربراہوں کا قطر کا دورہ ہونے لگا، تو ایسا لگا کہ قطر ذرا ویٹ کر رہا ہے، انتظار کر رہا ہے، اور فوری جواب دینے کے بجائے قطر مسلم ممالک کے ساتھ مشورہ کر کے پورے اتحاد کے ساتھ جواب دے گا۔ اب 2 دنوں کی میٹنگ ہو چکی ہے، امیر قطر کا بھی خطاب ہو چکا ہے، اعلامیہ جاری ہو چکا ہے، اور جو ریزولوشن جاری ہوا ہے اس میں کہیں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ قطر اسرائیل سے بدلہ لے گا یا قطر اسرائیل پر حملہ کرے گا۔ اب اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کئی مرتبہ جب کوئی ملک اپنے اوپر ہونے والے حملے کا بدلہ لیتا ہے تو وہ اس راز کو خفیہ رکھتا ہے، سیکرٹ رکھتا ہے، نہیں بتاتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے قطر اور مسلم دیشوں کی طرف سے جاری اعلامیہ میں قطر کس طرح اسرائیل پر حملہ کر کے اس کے حملے کا بدلہ لے گا اس کو نہ بتایا گیا ہو، لیکن جو اعلامیہ آیا ہے اس میں کوئی جان نہیں ہے۔ کم از کم غیرت کا تقاضا یہ تھا، حمیت کا تقاضا یہ تھا کہ جن مسلم دیشوں کا اسرائیل کے ساتھ سفارتی رشتہ ہے وہ اپنا سفارتی رشتہ ختم کر دے، لیکن یہ بھی نہیں ہو سکا، بلکہ جب مطالبہ کیا گیا اجلاس میں کہ مسلم ممالک کو، عرب دیشوں کو اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کے سلسلے میں نظر ثانی کرنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، تو عرب لیگ نے ہی خود کو اس بیان سے الگ کر لیا اور کہا کہ
جو مسلم دیش یا جو عرب ملک اسرائیل کے ساتھ سفارتی رشتہ رکھتا ہے تو اس کا اپنا معاملہ ہے اور اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ قطر پر حملہ ہونے کی وجہ سے وہ اسرائیل کے ساتھ اپنا سفارتی رشتہ ختم کر لے۔ اب متحدہ عرب امارات پہلا عرب دیش ہے اور اہم عرب دیش ہے جس کا اسرائیل کے ساتھ باضابطہ سفارتی رشتہ ہے۔ دونوں ملکوں کے سفیر ایک دوسرے کے یہاں ہیں، اور اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ابھی تک متحدہ عرب امارات نے ایک مرتبہ بھی اسرائیل کے سفیر کو بلا کر کچھ جواب طلب نہیں کیا ہے، اس سے کچھ کوشچن نہیں کیا ہے۔ اسرائیل کے سفیر کو انہوں نے ملک بدر نہیں کیا کہ تمہاری اوقات اور ہمت کیسے ہو گئی قطر پر حملہ کرنے کی، ہمارے برادر دیش کو نشانہ بنانے کی۔ اسی طرح بحرین کا بھی اسرائیل کے ساتھ سفارتی رشتہ ہے۔ بحرین کی عوام نے پچھلے دنوں ضرور احتجاج کیا تھا، پروٹیسٹ کیا تھا، لیکن ابھی تک بحرین کی سرکار نے اسرائیل کے خلاف کسی بھی طرح کا کوئی ایکشن نہیں لیا ہے، نہ وہاں کے سفیر کو باہر نکالا ہے۔ مصر اور اردن کا بھی اسرائیل کے ساتھ معاہدہ ہے اور اس کو پیس ایگریمنٹ کہا جاتا ہے۔ سفارتی رشتہ نہیں ہے، نہ تو اردن میں اسرائیل کا سفیر ہے اور نہ ہی اسرائیل میں اردن کا سفیر ہے۔ اسی طرح نہ مصر کی ایمبیسی اسرائیل میں ہے، نہ اسرائیل کی ایمبیسی مصر میں ہے، لیکن ان دونوں دیشوں کے ساتھ اسرائیل کا پیس ایگریمنٹ ہے کہ دونوں ملک ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے۔ نہ تو اردن کی طرف سے اسرائیل کے خلاف کسی بھی طرح کا اٹیک کیا جائے گا، نہ اسرائیل کی طرف سے اردن یا مصر کو نشانہ بنایا جائے گا۔ لیکن اسرائیل کئی مرتبہ اس پیس ایگریمنٹ کا وائلیشن کر چکا ہے۔ پچھلے دنوں جب عالمی کارواں غزہ پٹی کی طرف جا رہا تھا تو مصر کے سمندری علاقے میں اسرائیلی ڈرون نے جہازوں پر حملہ کیا تھا، اسرائیلی آرمی پہنچ گئی تھی اور یہ پیس ایگریمنٹ کا وائلیشن تھا، لیکن اسرائیل نے جواب نہیں دیا۔ اسی طرح اردن میں بھی کئی مرتبہ عسکری کارروائی کی ہے، ملٹری آپریشن کو انجام دیا اسرائیل نے، اور اردن کی طرف سے کچھ بھی جواب نہیں دیا تھا۔ اب جو المیہ ہے، جو افسوس کی بات ہے وہ یہ کہ قطر پر حملہ ہوا اور کم از کم غیرت کا تقاضا تھا یو اے کے لیے، بحرین کے لیے، اور گلف کوآپریشن کونسل کے ممبرز ہیں یہ، لیکن انہوں نے بھی اسرائیل کے ساتھ ابھی تک سفارتی رشتہ ختم نہیں کیا۔ آپ اس تصویر کو دیکھیے، سارے ٹاپ لیڈرز موجود ہیں، لیکن انہوں نے کوئی بھی فیصلہ نہیں لیا کہ کیسے اسرائیل کو سبق سکھانا ہے۔ ترکیہ کے ایک بہت بڑے اسکالر کا ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آیا اور ان کا کہنا ہے کہ نہ تو عرب دیشوں میں اتنی ہمت اور جرأت ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ جنگ لڑ سکے، اسرائیل پر اٹیک کر سکے، کیونکہ عرب دیشوں کے پاس پیسہ ہے، ان کے پاس بزنس ہے، ان کے پاس تجارت ہے، لیکن یہاں بادشاہت ہے۔ ان کے پاس جنگی ہتھیار نہیں ہے، ان کے پاس ساز و سامان نہیں ہے، ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے، اور ان کے دفاع کی پوری ذمہ داری امریکہ کے ہاتھوں میں ہے، اور امریکہ اسرائیل کو ترجیح دے گا، ان کو نہیں دے گا، اس لیے خود یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ دوسری طرف جن ملکوں کے پاس جنگی طاقت ہے، ملٹری آپریشن کو انجام دینے کی صلاحیت ہے، اس میں ایران ہے، پاکستان ہے، ترکی ہے، ملیشیا ہے، ایک دو اور مسلم دیش ہے، لیکن ان کی معیشت اچھی نہیں ہے، ان کی اکنومی اچھی نہیں ہے، اور اگر یہ ممالک جنگ میں کودتے ہیں تو پھر ان کی اکنومی خراب ہو جائے گی۔ لیکن سولوشن موجود ہے، اور سولوشن کیا ہے کہ عرب ممالک امریکہ پر اپنی دفاع کا، اپنے ڈیفنس کا انحصار کرنے کے بجائے اگر ان ممالک کے ساتھ رشتے کو بہتر بنا لے، اگر قطر اپنا اربوں ڈالر امریکہ کو دینے کے بجائے ترکیہ کو دے، پاکستان کو دے، کچھ چین کو دے، ایران کو دے، اور ان ممالک کے پاس جو ہتھیار ہے یہاں سے اگر قطر کو سپورٹ ملتا ہے تو یقینی طور پر قطر یا دوسرے عرب ممالک اس جنگ میں اسرائیل کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ یہ اسرائیل جو دادا گیری کر رہا ہے، اسرائیل جو پوری دنیا کو یہ دکھا رہا ہے کہ کوئی اس سے ٹکر نہیں لے سکتا، کوئی اس کے مقابلے میں نہیں ہے، اور وہ جہاں چاہے گا حملہ کرے گا، اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ اسرائیل کا یہ جو نشہ ہے وہ نشہ کم از کم ختم ہوگا، لیکن ضروری یہ ہے کہ مسلم ممالک کے آپس میں اتحاد ہو، الائنس ہو، لیکن وہ نہیں دکھ رہا ہے۔ مصر کی طرف سے، پاکستان کی طرف سے، اور ایران بھی اس میں شامل ہے، ترکی بھی شامل ہے، ان سب دیشوں نے ایک پروپوزل دیا تھا کہ نیٹو کی طرح ہمارا بھی ایک مشترکہ محاذ بنے، ہماری ایک آرمی بنے، اور اگر کسی ایک ملک پر حملہ ہوتا ہے تو سبھی پر حملہ تصور کیا جائے، سب مل کر اس جنگ کو لڑے، لیکن اس پروپوزل پر بھی عمل نہیں ہو سکا اور اس کو رد کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب نے ماضی میں اس طرح کی ایک فوج کو تشکیل دیا تھا، لیکن ابھی تک اس کا کچھ بھی نتیجہ نہیں نکل سکا ہے۔
امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے جو خطاب کیا تو اس میں کچھ باتیں انہوں نے بہت اہم کی ہے۔ جارحانہ خطاب تھا، الجزیرہ نے ان کا پورا بیان شائع کیا ہے، اور جو ان کے بیان کا اہم پارٹ ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جیسے امیر قطر نے اپنے آخری خطاب میں کہا کہ بنجامن نتنیاہو یہ خواب دیکھ رہا ہے کہ عرب خطہ اور علاقہ اسرائیلی غلبے اور تسلط کے زیر اثر ہو جائے، لیکن یہ نہایت خطرناک وہم ہے، پوسیبل نہیں ہے کہ عرب کا علاقہ اسرائیل کے زیر تسلط آ جائے گا، اس کے کنٹرول میں ہو جائے گا۔ دوسری اہم بات امیر قطر نے کہی کہ ہم اپنی خود مختاری اور سورنٹی کے تحفظ کے لیے، اس کے بچاؤ کے لیے عالمی قانون کے مطابق ہر ضروری اقدام اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ تیسری بات انہوں نے کہی، اگر واقعی اسرائیل حماس کی سیاسی لیڈرشپ کو، قیادت کو قتل کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ اس سے مذاکرات کیوں کر رہا ہے، ڈائیلاگ کیوں کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ امیر قطر نے ایک اور بات کہی کہ ہم برملا یہ کہتے ہیں کہ یہ حملہ ایک کھلی جارحیت اور دہشت گردی ہے جو غداری اور بزدلی کی واضح مثال ہے۔ امیر قطر نے کہا کہ اسرائیل یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ایک جمہوری ریاست ہے جو دشمنوں سے گھری ہوئی ہے، لیکن در حقیقت وہ ایک ایسی ریاست ہے جس نے قبضہ کر رکھا ہے، اور وہ امتیاز پر مبنی نظام کو پروان چڑھا رہا ہے، جہاں بھید بھاؤ ہے، جہاں مساوات نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، اور یہ پورے خطے کے لیے تباہ کن ہے۔ امیر قطر کا چوتھا اہم پوائنٹ تھا کہ ہمیں لازماً عملی اور مؤثر اقدامات کرنے ہوں گے تاکہ اسرائیلی حکومت کو اپنی طاقت کے گھمنڈ، غرور اور خون کی پیاس جیسے جنون سے روک سکے۔ تو اہم لائن ہے کہ یہ اہم لائن ہے امیر قطر کی کہ ہم سب کو مل کر پلان کرنا ہوگا، عملی قدم اٹھانے ہوں گے اسرائیل کے خلاف، تاکہ اسرائیل آئندہ کسی اور کو نشانہ نہ بنائے۔ لیکن عرب ممالک اور مسلم دیشوں کی طرف سے وہ رسپانس نہیں مل سکا جو ملنا چاہیے تھا۔ اب قطر کو انتظار ہے امریکہ کے فورن منسٹر مارکو روبیو کے آنے کا۔ خبر یہی ہے کہ تل ابیب سے دوحہ کے لیے ایک جہاز روانہ ہو چکا ہے، اور اس جہاز میں سوار ہیں امریکہ کے فورن منسٹر مارکو روبیو۔ مارکو روبیو پہلے اسرائیل گئے تھے، اسرائیل میں 2 دن انہوں نے گزارا، بنجامن نتنیاہو کے ساتھ بات چیت کی، اور ایئرپورٹ پر انہوں نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل اب دوبارہ قطر پر حملہ نہیں کر سکتا ہے۔ اس بات کی یقین دہانی امریکہ نے قطر کو کرائی ہے، کیونکہ بنجامن نتنیاہو نے اور اسرائیل نے کہا تھا کہ وہ ایک مرتبہ پھر قطر پر حملہ کرے گا، حماس کے سربراہوں کو وہ نشانہ بنائے گا چاہے وہ جہاں چھپے ہوئے ہوں گے۔ پہلا حملہ اسرائیل کا ناکام ہو گیا ہے تو دوسرے حملے میں ٹارگٹ کیا جائے گا، نشانہ بنایا جائے گا۔ مارکو روبیو نے کہا کہ اسرائیل اب ایسا نہیں کر سکتا ہے۔ قطر کے وزیر اعظم شیخ عبد الرحمن الثانی امریکہ سے دورہ کر کے واپس آ چکے ہیں، ٹرمپ سے مل کر آئے، لیکن ٹرمپ نے ان کو کچھ بھی ایسا نہیں دیا جس سے قطر کو امریکہ پر بھروسہ ہو سکے۔ اب مارکو روبیو وہاں جانے والے ہیں، مارکو روبیو کتنا کام آ سکتے ہیں اس کی گارنٹی نہیں ہے۔ ادھر پاکستانی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق قطر نے چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑھا لیا ہے۔ چین سے J-10 اور دوسرے جنگی جہازوں کو قطر نے حاصل کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ بات تو لوگ مان رہے ہیں کہ قطر سمبولک حملہ ہی صحیح، علامتی اٹیک ہی صحیح، لیکن اسرائیل پر کرے گا، اور اس کے لیے قطر چاہتا ہے کہ تمام عرب ممالک اس کا اس پورے معاملے میں سپورٹ کریں، ایک ساتھ کھڑے نظر آئے۔ اسی طرح امریکہ بھی قطر کو اسرائیل پر سمبولک حملہ کرنے کی اجازت دے دے، اور اسرائیل قطر پر جوابی حملہ نہ کرے، اس حملے کا کوئی جواب نہ دے۔ یہ قطر کی پوری کوشش ہے۔ لگاتار امریکہ سے قطر کی بات چیت بھی ہو رہی ہے، کیونکہ قطر کی جو عوام ہے اب وہاں بھی پروٹیسٹ شروع ہو گیا ہے۔ لاکھوں لوگ سڑکوں پر اتر کر قطر کی عوام سے مانگ کر رہے ہیں کہ قطر اسرائیل پر حملہ کرے، اسرائیل کو سبق سکھائے۔ ایسے ہم خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ تو قطر کی عوام کی مانگ ہے۔ جو اجلاس ہوا ہے OIC کے سربراہوں کی اس میں شرکت تھی، عرب لیگ کی، گلف کوپریشن کونسل کی، تو جو اہم اعلامیہ سامنے آیا ہے اور جو پوائنٹ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں ایک مطالبہ کیا گیا کہ جتنے مسلم ممالک ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے سفارتی رشتوں پر غور کرے، تعلقات کا جائزہ لے، لیکن کسی نے عملی قدم نہیں اٹھایا۔ اس میں دوسری بات یہ کی گئی کہ اسرائیل کو فلسطین کے خلاف کارروائی کرنے سے روکا جائے اور لوگ قانونی کارروائی کو انجام دے۔ یہاں بھی وہی پرانی گھسی پیٹی بات ہوئی۔ اس کے علاوہ کہا گیا کہ اسرائیل کو خلاف ورزیوں اور جرائم پر جواب دہ ٹھہرایا جائے، اسرائیل پر پابندیاں لگائی جائے اور ہتھیاروں کی فراہمی پر پابندی عائد کرنے پر زور دیا جائے۔
قطر پر حملہ ہوا، اس حوالے سے ایک پوائنٹ سامنے آیا اعلامیہ میں کہ اسرائیلی حملہ قطر کی خود مختاری پر حملہ قرار دیا گیا ہے۔ اسے انٹرنیشنل قانون اور بین الاقوامی ثالثی اور امن سازی کے عمل کو کمزور کرنے کی کوشش بتایا گیا ہے۔ ایک اہم پوائنٹ جو تمام ممالک نے مل کر اٹھایا کہ اس بات کی کوشش کی جائے، یونائٹڈ نیشن پر یہ پریشر بنایا جائے کہ اسرائیل کی جو رکنیت ہے، ممبرشپ ہے یونائٹڈ نیشن میں، اس کو ختم کر دیا جائے۔ یہ بہت بڑا مطالبہ ہے اور اس پر عمل کرنا آسان نہیں ہے۔ یونائٹڈ نیشن بنا ہی تھا اسرائیل کو رکنیت دینے کے لیے، اسرائیل کو ایک ملک کا درجہ دینے کے لیے، اور اگر یونائٹڈ نیشن اسرائیل کی ممبرشپ کو خارج کر دیتا ہے تو اسرائیل کا بدترین دن ہوگا، لیکن ایسا ہو جائے امریکہ یہ ہونے نہیں دے سکتا ہے۔ حالانکہ عرب لیگ کے تمام ذمہ داروں نے کہا کہ اسرائیل یونائٹڈ نیشن کا جو ممبر ہے تو وہ اقوام متحدہ کے اصولوں کے خلاف ہے، چارٹر کے خلاف ہے۔ اس کے علاوہ بات بھی کی گئی کہ اسرائیل کی جتنی ایکٹیویٹیز ہیں ان تمام پر پابندی لگائی جائے اور مسلم ممالک مکمل طور پر اسرائیل کے ساتھ اپنا ہر طرح کا رشتہ ختم کر لیں۔ تمام ممالک نے قطر کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے، لیکن اس پر عمل ہو پائے گا یہ مشکل ہے۔ عرب لیگ کے جو سیکریٹری جنرل حسام ذکی، انہوں نے وضاحت کی اعلامیہ کے بعد کہ تعلقات پر نظر ثانی کا مطالبہ ضروری نہیں ہے، ہر ملک اپنی پالیسی کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ عرب لیگ کے تمام ممالک پر ضروری نہیں ہے کہ وہ اسرائیل سے اپنا رشتہ ختم کر لے، اور یہ کہہ کر کے دراصل یو ای کو، بحرین کو، مراکش کو بچایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مصر اور اردن کا پیس ایگریمنٹ ہے، اس کو بھی کنارے کیا گیا ہے۔ بہرحال متحدہ عرب امارات، بحرین اور مراکش کا 2020 سے ہی معاہدہ ابراہیمی کے تحت اسرائیل کے ساتھ معاہدہ ہے، اور ابھی تک ان لوگوں نے سفارتی رشتہ ختم نہیں کیا۔ ترکی کا بھی سفارتی رشتہ ہے، لیکن فی الحال ترکی نے اسرائیل کے ساتھ اپنا ہر سفارتی رشتہ ختم کر لیا ہے۔ اسرائیل کے ساتھ تجارت پر، بزنس پر مکمل طور پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اسرائیلی جہازوں کو ترکیہ نے اپنے ایئر اسپیس سے گزرنے سے بھی روک دیا ہے۔ یو ای کو اسی طرح کی پابندی لگانی چاہیے تھی، لیکن یو ای نہیں لگا رہا ہے۔ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان بھی بات چیت کا دور جاری تھا سفارتی رشتہ کی بحالی کے لیے معاہدہ ابراہیمی کے تحت، لیکن 7 اکتوبر 2023 کے بعد کہہ لیجئے غزہ میں جب اسرائیل نے حملہ شروع کر دیا، اس کے بعد سعودی عرب کے ساتھ بات چیت بند ہے اور کسی بھی طرح کی کوئی پہل نہیں ہوئی ہے۔ ادھر غزہ پٹی پر اسرائیل نے پوری شدت اور قوت کے ساتھ حملہ شروع کر دیا ہے، اور اس کو اسرائیل کی زمینی کارروائی بتایا جا رہا ہے، اسرائیل کا زمینی حملہ بتایا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے غزہ پٹی پر پورا فائنل حملہ کر دیا ہے، اور اس حملہ میں اسرائیل تمام ہوسٹیج کو رہا کر لے گا۔ اس کے علاوہ غزہ پٹی میں حماس کے نام و نشان کو مٹا دیا جائے گا۔ یہ اسرائیل کا دعویٰ ہے، اور اسرائیل کا پہلی بار یہ دعویٰ نہیں ہے بلکہ 10 مرتبہ، بلکہ 50 سے زائد مرتبہ اسرائیل نے دعویٰ کیا غزہ پٹی کا فل کنٹرول حاصل کرنے کا۔ اس نے اعلان کیا اور پھر پتہ چلا کہ اسرائیلی آرمی ہی ماری گئی ہے، اسرائیلی آرمی کو نقصان ہوا ہے۔ ایک بار پھر اسرائیل کا یہ دعویٰ سامنے آیا ہے۔ ادھر القسام بریگیڈ نے واضح لفظوں میں کہا کہ جب تک ڈیل نہیں ہوگی اس وقت ہوسٹیج کو اسرائیل اپنے دم پر رہا نہیں کر سکتا ہے۔ اسرائیل میں اور بنجامن نتنیاہو کے گھر کے باہر ہوسٹیج کی فیملی کا بھوک ہڑتال پچھلے کئی دنوں سے جاری ہے، ان کا پروٹیسٹ جاری ہے، اور وہ مانگ کر رہے ہیں کہ بنجامن نتنیاہو حماس کے ساتھ ڈیل کرے۔ ادھر قطر نے ایک مرتبہ پھر اعلان کر دیا ہے کہ وہ حماس اور اسرائیل کے بیچ میں ثالثی کا فریضہ ادا کرتا رہے گا۔ اسرائیل کے حملے کی وجہ سے قطر پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، اور امریکہ کے فورن منسٹر مارکو روبیو نے بھی یہی کہا کہ قطر کو ثالثی کا فریضہ ادا کرنا چاہیے۔ قطر ایک اہم ذمہ داری کو نبھا رہا ہے۔ ادھر اسرائیل کو بھی مارکو روبیو نے وارننگ دی ہے کہ اسرائیل کے پاس گنے چنے دن بچے ہیں ڈیل کرنے کے لیے، ورنہ اسرائیل کے خلاف بھی ایکشن لیا جا سکتا ہے۔ امریکہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، ایسا مارکو روبیو کا کہنا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ آپ اپنی رائے ضرور لکھیے۔ ملت ٹائمز آپ کے لیے لے کر آیا ہے سبسکرپشن پروگرام۔ ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں یا یہاں دیا گیا QR کوڈ اسکین کریں، جس کے بعد ایک پیج کھلے گا جہاں آپ 99 روپے کا یا کوئی دوسرا پلان چن سکتے ہیں۔ پھر سبسکرائب ناؤ پر کلک کریں، اس کے بعد اپنا ای میل، فون نمبر اور نام درج کریں اور پروسیڈ پر جائیں۔ ایک نیا پیج کھلے گا جہاں آپ کو اپنا UPI ID ڈالنا ہے۔ پھر فون پے، گوگل پے یا پے ٹی ایم پر جائیں اور وہاں جو نوٹیفیکیشن آیا ہے اس کو اوکے کر دیں۔
بس آپ بن جائیں گے ملت ٹائمز کے سبسکرائبر اور خصوصی ممبر۔